رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ درس دیا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں رہے تو یہ نیت کر لو کہ کم از کم خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور میں جب انسان کی فکر کے اندر، اس کے خیال کے اندر، اس کے تصور اور تخیل کے اندر یہ بات ہوگی تو پھر اللہ رب العالمین اس انسان کی عبادت کا اس کو ایسا صلہ عطا فرمائے گا جس کا نقشہ کھینچتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند میں آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب نقل فرمائی ہے جس کا نام آپ نے رکھا کتاب الزہد، اور زہد کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ عبادت کیسی ہونی چاہیے، ریاضت کیسی ہونی چاہیے، عمل کیسا ہونا چاہیے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد کے اندر نقل فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام سے فرمایا کرتے تھے کہ تم اللہ رب العالمین کی خاطر جب عمل کرتے ہو تو اپنے دل میں ایسا تقوی پیدا کرو، ایسا خوف پیدا کرو، ایسی خشیت پیدا کرو، دل میں ایسی نرمی پیدا کرو کہ کوشش کیا کرو کہ خوف خدا سے تمہاری آنکھ سے آنسو نکل جائے۔ اور فرمایا اللہ کے خوف سے نکلا ہوا جو آنسو ہوتا ہے یہ انسان کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا دیتا ہے، اور اس کا آنسو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ تم جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت ہی بنا لیا کرو۔ اور اسی طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور موقع پر فرمایا کاش کہ میں مومن آدمی کے پہلو کا ایک بال ہوتا جس کو حساب کا ڈر نہ ہوتا۔ پھر ایک صحابی حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کر فرما رہے تھے کہ یہ مجھے ہلاکت کی گھاٹی کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ یعنی انسان اپنے عمل پر اس میں درس کیا ہے کہ انسان اپنے عمل پر خود غور کرے، خود اپنے عمل کی حفاظت کرے اور اپنے آپ پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی درستگی فرما لیتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مرض وفات آیا، فوتگی کا وقت آیا اور وفات کا وقت شروع ہوا تو آپ نے ام المؤمنین اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ میرے دو کپڑے جو استعمال میں تھے دھو کر مجھے کفن پہنا دینا، اور یہ جو نئے کپڑے جو میرے کفن کے لیے تم لوگوں نے رکھے ہیں یہ ان لوگوں کو پہنا دینا، کیونکہ زندہ لوگ مرنے والوں سے زیادہ محتاج مجھے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی مرتے وقت بھی ان کی یہ تھی کہ ان کے عمل سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، آپ کہا کرتے تھے کہ وہ حسین و جمیل چہرے والے جنہیں اپنی جوانی پر ناز ہوتا تھا وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، یہ دنیا ادھر ہی رہ گئی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ پھر کہتے وہ بادشاہ جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے اور انہیں دیواروں کے ذریعے قلعوں کی طرح محفوظ کر لیا، وہ لوگ آج کہاں ہیں؟ نظر نہیں آتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو لوگ میدان جنگ میں غالب رہتے تھے، حوادث سے زمانہ نے انہیں مٹا کر راکھ کر دیا، چنانچہ سب قبروں کی تاریکیوں میں جا بسے ہیں۔ فرمایا جلدی کرو جلدی کرو، نجات حاصل کرو۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیاہی مائل اونٹ پر سوار ہو کر مقام جابیہ میں تشریف لے گئے، اور ننگے سر ہونے کے باوجود آپ کی دھوپ کی تمازت کی وجہ سے سر چمک رہا تھا، گھوڑے پر رکاب اور کجاوا نہ تھا، اس کے باوجود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا کا یہ عالم تھا
کہ آپ خوف خدا سے کانپتے، ہر وقت آپ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو چلتے، حتیٰ کہ اہل سیر نے لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں کے درمیان میں ایسے سیاہی پڑ جاتی، لائن پڑی ہوئی تھی آنسوؤں کی وجہ سے، جو خشیت الہی کی وجہ سے آپ پر ٹپکتے تھے۔ حضرت شفیق بن ابراہیم ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ ان سے ایک آدمی نے پوچھا کہ مجھے لوگ نیک اور صالح کہتے ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک ہوں، صالح ہوں؟ میرا عمل کیسے مجھے بتائے گا کہ میں نیک آدمی ہوں؟ تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے باطن کو صلحاء کے پاس ظاہر کرو، یعنی نیک لوگوں کے پاس، اولیاء اللہ کے پاس اپنے باطن کو ظاہر کرو، اور جب اپنے باطن کو نیک لوگوں پر ظاہر کرو گے، اگر اولیاء اللہ تمہارے باطن کو پسند کریں تو سمجھ لو تم نیک ہو۔ پھر فرمایا کہ دوسرا یہ کہ دنیا کو اپنے دل پر پیش کرو، اگر دل تو دنیا کو تمہارے سامنے سے ٹھکرا دے تو سمجھ لو کہ تم نیک ہو۔ یہ نیک بننے کا نسخہ آپ بتا رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تیسرا یہ کہ اپنی موت کو اپنے نفس کے اوپر پیش کرو، اور اگر وہ اسے چاہنے لگے تو جان لو کہ تم نیک ہو، ورنہ نہیں۔ اور اگر تینوں باتیں تجھ میں جمع ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور بہت سی عاجزی کر، کہیں تیرے عمل میں ریا نہ گھسائے جو تیرے عمل کو غارت کر دے۔ تو اس سے مراد آپ نے یہ فرمایا کہ انسان کو اپنے عمل کو کسی بھی حال میں ذرہ بھر بھی اس کے اندر دکھاوا نہیں لانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عمل کی درستی اور سلامتی کے لیے 4 چیزیں درکار ہوتی ہیں، یعنی اگر انسان چاہے کہ اس کا عمل درست ہو تو اسے 4 باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہ ان 4 باتوں پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو درست بھی فرمائے گا، اور اس کی نیکی کے اندر اس کو لذت بھی ارشاد فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ شروع کرنے سے پہلے اس کا علم کے اس کے بغیر کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا، یعنی جو بھی بندہ عمل کرے اس عمل کا اس کو علم ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کے بغیر اس کی مجھے نیکی نہیں مل سکتی، اس کے بغیر مجھے قرب الہی نہیں مل سکتا۔ فرمایا علم کے بغیر عمل کام نہیں دیتا، اور فرمایا کہ اگر جب بھی کوئی عمل علم کے بغیر ہوگا تو اس میں بنانے کے بنسبت بگاڑ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بھی عمل کرو، جو بھی علم حاصل کرو، پہلے علم حاصل کرو پھر اس پر عمل کرو۔ فرمایا کہ جب علم ہونے کے باوجود عمل کرو گے تو وہ علم آپ کو ہدایت کی طرف لے جائے گا، رہنمائی کی طرف لے جائے گا۔ دوسری چیز حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کرو۔ فرمایا کہ جب تمہاری نیت درست ہوگی تو آپ کا عمل درست ہوگا۔ اگر انسان کی نیت درست نہیں تو وہ بظاہر دکھاوے کے لیے جتنے مرضی عمل کرتا رہے، جو کچھ بھی کرتا رہے، اس کا عمل اس کو کام نہیں دے گا جب تک اس کی نیت درست نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، کہ یعنی اعمال کا ثمرہ نیت پر موقوف ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس کو نیت ہوتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی بھی عمل کرو تو اس کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ جس چیز پر عمل کر رہے ہو تمہیں اس کا علم ہو کہ بھائی اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ اگر بغیر علم کے تم عمل کرو گے تو کہیں تمہیں بجائے نجات کے ہلاکت کی طرف نہ لے جائے۔ اس لیے علم کی جستجو انسان کو ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم کی جستجو کرتے رہو، علم حاصل کرتے رہو۔ اور جب تم علم حاصل کرو گے، علم کی جستجو کرتے رہو گے، تو فرمایا کہ تمہارا رب اتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس علم کی وجہ سے
اور تمہارے اس عمل کی، اس علم پر عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس علم میں بھی فیض عطا فرمائے گا اور تمہارے عمل میں بھی فیض عطا فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو بندہ بغیر علم کے عمل کرے تو وہ درستگی کے بجائے بگاڑ کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ پھر حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ انسان کے عمل کے لیے صحیح نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہے تو اس کے عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ جس طریقے سے جب مثلا انسان جب نیت اچھی ہوگی تو اس کا روزہ ہو یا نماز ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو، ایسے باقی عبادتیں نیت سے ہی درست ہوتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ہر نماز جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس سے پہلے سب سے پہلا عمل کیا کرتے ہیں؟ ہم اس نماز کی نیت کرتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے لیے اور پڑھتا ہوں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، وقت نماز ظہر پیچھے امام صاحب کے، اللہ اکبر، یہ نیت کر کے اس عبادت کو شروع کرتا ہے۔ جب نیت کی تو پتہ چلا یہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نیت پر اللہ اس کو برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے ہر عمل کی نیت کرنی چاہیے اور اچھی نیت کرنی چاہیے، اس نیت کے مطابق اس کو عمل دیا جائے، ثواب بھی دیا جائے گا اور اجر بھی دیا جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز ادا کرتا ہے، روزہ ادا کرتا ہے، حج ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، باقی جتنی عبادات ادا کرتا ہے، اس سے پہلے اس کے عمل کی اصلاح کے لیے نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور میں جس کی نیت صحیح ہوگی اس کی عبادت درست ہوگی، جس کی نیت درست ہوگی اس کا عمل درست ہوگا، جس کی نیت درست ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو سنوار دے گا۔ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ عمل کا کسی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے انسان کو صبر کرنا ضروری ہے۔ اس عمل کے اندر اس کو مشکلات بھی آ سکتی ہیں، اس کو تکالیف بھی آ سکتی ہیں، اس کو دکھ بھی آ سکتا ہے۔ اب مثلا بندہ سوچے کہ بھائی بندہ جب اعتکاف بیٹھتا ہے تو نہ تو وہ گھر جا سکتا ہے، نہ وہ جو ہے وہ باہر جو غیر اعتکاف میں کام کرتا تھا وہ کام وہ اعتکاف کے دوران رک جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کی نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ میں یہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، میں چند دنوں کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا سے کاٹ کر اپنے رب کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ تو جب اپنے آپ کو اپنے رب سے کی طرف متوجہ کرتا رہے گا انسان تو پھر اس کا یہ عمل کیا ہوگا؟ پھر اس کا یہ عمل جو ہے وہ اس کے لیے اجر بن جائے گا۔ وہ ہر طرح اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے۔ اس کے دوران سے کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی پریشانی ہو، وہ اس پر صبر کرے۔ یعنی فرمایا کہ دوران عمل صبر اور تحمل اختیار کرے تاکہ عمل کرتے وقت فرماتے ہیں کہ تاکہ عمل سکون اور اطمینان سے ادا ہو سکے۔ فرمایا کہ جس انسان کو عمل کے اندر علم ہو اس کا عمل اس کو کام دے گا، جس کا عمل کے اندر نیت اچھی ہو وہ عمل اس کے لیے دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت کا بھی نجات کا ذریعہ ہے، اور جس عمل کے اندر صبر موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی برکت سے اس عمل کے اندر جو ہے وہ برکت اور مقبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ پھر حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ عمل کا چوتھا درجہ کیا ہے؟ فرمایا چوتھا درجہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اندر اخلاص ہو، خلوص ہو۔ فرمایا جس انسان کے عمل کے اندر اخلاص ہو، اور کوئی بھی عمل بغیر اخلاص کے قبول نہیں ہوتا، اگر تیرا عمل اخلاص کے ساتھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے اور لوگوں کے قلوب تیری طرف مائل کریں گے۔ یہ کتنا بڑا عظیم نسخہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ دیکھیں 4 باتوں کے اندر پوری زندگی کا عمل آپ نے دستور کر دیا۔ پہلا عمل کیا ہے کہ جو بھی عمل کرو اس کے مطابق آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کا نفع کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، یہ گناہ ہے ثواب ہے۔ اگر گناہ ہے تو اس سے بچو، ثواب ہے تو اس کے اندر جستجو کرو، اس نیت کے ساتھ کرو گے۔ فرمایا کہ اس علم کے ساتھ کرو گے تو خدا آپ کے عمل میں برکت پیدا فرمائے گا اور آپ کو اس عمل کا عادی بنا دے گا۔ اگر وہ بچنے کا عمل ہے تو خدا آپ کو اس سے بچائے گا، اور اگر وہ ثواب کا عمل ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوام عطا فرمائے گا، ہمیشگی عطا فرمائے گا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو فرمایا کہ وہ عمل اسی کے مطابق جو ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں ثواب مل جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات،
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کہ اعمال کا ثمرہ نیت کے اوپر موقوف ہے، اور بندہ جو آدمی جس کی نیت کرتا ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا عمل عطا فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اخلاص ہے، اور اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ادا کرنا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنے دل کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ہمدردیاں کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کی ہمدردیاں اور لوگوں کی محبتیں اس خوش نصیب انسان کو نصیب ہوتی ہیں جو خالصتاً اپنے دل کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، دل کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، دل کے ساتھ اللہ کے لیے لوگوں کو جو وہ نیکی کے راستے پر چلنے کا حکم دیتا ہے، اور دل کے ساتھ لوگوں کو نیکی کے راستے سے رکنے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے اوپر پھر آپ نے حدیث پاک بیان فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے جبریل تیرا رب فلاں سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر، کیونکہ وہ دل سے اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، دل سے اپنے رب سے محبت کرتا ہے، خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ اس نے اپنے رب کو جو اپنے عمل کو اپنے رب کے لیے درست کیا ہے۔ فرمایا پھر جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ اس کی محبت فرشتوں کے اندر رکھ دیتا ہے، پھر رب فرماتا ہے کہ جبریل اس کی محبت کا دنیا میں اعلان کر دو۔ فرمایا کسی غار میں کسی کوٹھڑی میں چھپا ہوا عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو پوری دنیا میں لوگوں کی جب وہ مرجع خلائق اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے، جس طرح کے اولیاء اللہ کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت داتا علی حجویری کو دیکھیے کہ 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں، لیکن آج ان کا عمل مشعل راہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھیے، حضرت سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سلاسل کے اولیاء کاملین کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کیا۔ اور غوث پاک کے بارے میں ہے کہ آپ 25 سال تک جنگلوں ویرانوں کے اندر چھپ کر ہر چیز سے عبادت کرتے رہے، لیکن خدا نے ان کے عمل کو دنیا کے اوپر نقش کر دیا۔ 1000 سال گزرنے کے بعد بھی آج غوث اعظم کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس لیے عمل کو درست کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت شفیق بن ابراہیم بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک نیک آدمی نے پوچھا کہ لوگ مجھے نیک کہتے ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک ہوں؟ اور حضرت شفیق بلخی سے کسی نے پوچھا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت نیک آدمی ہے، بڑا صالح ہے، تو مجھے اپنے عمل کا کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک ہوں؟ تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اپنے دل کو اولیاء اللہ کے سامنے پیش کرو گے تو خدا تمہیں جو ہے وہ اگر انہوں نے تمہارے دل کو قبول کر لیا تو سمجھ لو کہ تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ عمل کے اندر اخلاص کے حوالے سے انشاءاللہ میں آخری بات آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم اپنے اعمال کو کس طریقے سے درست کر سکتے ہیں۔ حضرت عوف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے عمل کے اندر اخلاص موجود ہوتا تھا، بزرگان دین اور اولیاء اللہ جب کسی کو خط تک لکھتے تھے نا، کسی کو کوئی رکا لکھتے تھے، کوئی پیغام لکھتے تھے، تو خط یا رکا یا پیغام لکھنے سے پہلے وہ جو ہے وہ 3 نصیحتیں کیا کرتے تھے، اس کے بعد پھر اپنا پیغام دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ حضرت حامد لفاف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے 3 چیزوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگان دین جب کوئی خط یا کسی کو پیغام دیتے تھے تو پیغام بعد میں دیتے ہیں، اس سے پہلے 3 نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ ان میں سے پہلی نصیحت کیا تھی کہ جو کوئی آخرت کے لیے کمانے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں خود کفالت کرتا ہے۔
یعنی انسان اگر یہ نیت کر لے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں خدا میری آخرت درست کر دے، فرمایا کہ دنیا اللہ اس کی اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ یہ آخرت کی فکر میں ہے، اس کو میں دنیا کی فکر میں کیوں ڈالوں؟ اس لیے فرمایا کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے انسان کو اس کے اندر اخلاص دیکھنا چاہیے، خلوص دیکھنا چاہیے، کیا یہ کام میرے لیے کہیں ہلاکت کا سبب تو نہیں بنے گا، کہیں یہ کام میرے لیے اگر نجات کا ذریعہ ہے تو پھر تو یہ میرے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 3 نصیحتیں کیا کرتے تھے، ان میں سے حضرت عوف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ پہلی نصیحت یہ تھی کہ جو کوئی آخرت کے لیے کمانے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں کفالت خود فرماتے ہیں، اس کے لیے خود اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ دوسری نصیحت کیا فرماتے تھے؟ دوسری نصیحت یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر لیتا ہے، اپنے عمل کو درست کر لیتا ہے، اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ درست کر لیتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کو درست فرما دیتے ہیں، پھر لوگ خود اس کا عمل لوگوں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے، پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے عمل کو لوگ دوسرے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ جس سے پتہ چلا کہ انسان کو عزت اپنا عمل درست کرنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ بندہ یہ کہے کہ میں دوسرے کا عمل دیکھ کر اور دوسرے کے عمل کی تعریف کر کے کہوں کہ میرا عمل درست ہو جائے گا، نہیں۔ اب عمل کی دنیا کا ہے کہ انسان خود عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو نفع بخش بھی بنائے گا، اس کے عمل کی حفاظت بھی کرے گا، اور اس کے عمل کے راہ میں آنے والی جتنی رکاوٹیں ہیں اللہ پاک ان کو دور فرمائے گا۔ اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں تیسری چیز کیا ہے؟ حضرت عوف بن عبداللہ کہتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ جو کوئی اپنے باطن کو درست کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو درست کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، 3 باتوں کے اندر دیکھیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ جو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں خدا ان کی دنیا میں کفالت فرماتا ہے۔ جو بندہ اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ درست کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کو درست کر دیتا ہے، اس پر دنیا میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی، ہر مسئلہ اس کا اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ جو اپنے باطن کو درست کرتا ہے خدا اس کے ظاہر کو درست کر لیتا۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم چاہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ کی عزت نصیب ہو، دنیا اور آخرت کے اندر خدا ہمیں عزت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم اپنا عمل درست کریں، اپنے عمل کی فکر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ فرمایا کہ انسان کو جنت اور جہنم اس کے عمل کی وجہ سے ملتی ہے، اس لیے اپنے عمل کو درست کرنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ ایک بہت بڑے ولی کامل تھے حضرت حامد لفاف رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو اسے 3 چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ بہت بڑی کام کی بات ہے، آپ سنیں گے، اس میں بڑی نصیحت ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھیں پہلی کیا ہے کہ جب انسان کی بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے تو اس کے عمل کو درست کر دیتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کی ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے 3 چیزوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ اسے علم عطا فرماتے ہیں، مگر اہل علم جیسے اعمال سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ علم ہے لیکن عمل سے محروم ہو گیا، علم ہے لیکن اہل علم والی حرکتیں اس میں نہیں پائی جاتی، کیوں کہ خلوص نہیں ہے۔ وہ علم اس لیے ہے کہ دنیا تعریف کرے کہ بہت بڑا عالم ہے، دنیا تعریف کرے کہ یہ اس کی بڑی تقریریں سنی جاتی ہیں، دنیا تعریف کرے کہ یہ بہت بڑا فقیہ ہے، دنیا تعریف کرے کہ اس کی بڑی تصانیف اور تحریریں ہیں۔ فرمایا کہ علم کے اندر اگر عاجزی موجود ہے، علم کے اندر اگر خلوص موجود ہے، عمل کے اندر اگر درستگی موجود ہے تو وہ علم تو اس کے لیے راہ ہدایت ہے، لیکن اگر علم اگر ان تمام چیزوں سے عاری ہے تو فرمایا وہ اپنے آپ کو صاحب علم تو کہتا ہے لیکن اس کے اعمال اللہ تعالیٰ اہل علم کے جیسے اعمال سے اللہ اس کو محروم کر دیتا ہے۔ دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز حضرت حامد لفاف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے نیک لوگوں کے ہم نشینی نصیب ہوتی ہے، نیک لوگوں میں بیٹھنا تو نصیب ہوتا ہے، مگر ان کی حق شناسی کو اس سے روک دیا جاتا ہے۔ یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے پھر بھی فیض نہیں پاتا، کیوں نہیں پاتا؟ کہ اس کا باطن درست نہیں ہے، اس کا عمل درست نہیں ہے، اس کی نیت درست نہیں ہے،
اس کے اندر اخلاص موجود نہیں ہے. وہ اس لیے جاتا ہے کہ جا کے لوگوں کا ٹیسٹ لے سکے. تو فرمایا کہ جب بھی نیک لوگوں کی ہمنشینی میں بیٹھو تو اس لیے فرمایا کہ جب علماء کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو محفوظ رکھو, اور جب اہل اللہ کی محفل میں بیٹھو تو اپنے دل کو محفوظ رکھو, کیونکہ وہ ہم جواسیس القلوب, وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ انسان کو اپنا ظاہر اور باطن, اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا جہاں اور مقام ہے وہاں ایک مقام ہے, وَيُزَكِّيهِمْ مصطفیٰ باطن کو پاک کرتے ہیں, مصطفیٰ اندر کو پاک کرتے ہیں. مصطفیٰ خلوص کی نیت سے انسان کے اندر ظاہر اور باطن کو اس کو عطا فرماتے ہیں, اور پھر اس لیے فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کا دروازہ اس پر کھولتے ہیں مگر اخلاص سے برابر کر دیتے ہیں. یعنی جو انسان جس کے عمل کے اندر دکھاوا نہ ہو اس کے لیے دروازہ تو کھلا ہوتا ہے لیکن وہ اخلاص سے بالکل محروم ہوتا ہے, اخلاص کی دولت سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے. یہ وہ چند چیزیں ہیں جن سے بچنا ہر مومن کا ضروری ہے, اور ہمارا عمل جبھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے. آج کی اس تربیت میں ہم نے کیا حاصل کیا کہ ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارا عمل ہر قسم کے دکھاوے سے محفوظ رہے. ہم نے جو بھی عمل کرنا ہے, چاہے وہ نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, خلوص اس کے اندر ہونا ضروری ہے, اخلاص ہونا ضروری ہے, انسان کی نیت کا درست ہونا ضروری ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اندر جب پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی پھر حفاظت کرتا ہے. پھر وہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کے عمل کو اس کے لیے جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ, آخری بات ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عظیم اور مولا کائنات کا, آپ کو پتہ ہے کل یوم ہم نے پوری جو ہے وہ تجھ کو احتشام کے ساتھ پوری دنیا میں یوم مولا کائنات حضرت مولا علی فرمایا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ظاہر اور باطن میں اخلاص کا پیکر بنایا, اور آپ جو بھی بات کرتے تھے وہ اللہ پاک آپ سے اس بات کو ظاہر کرتا تھا. کیوں کہ ان کا باطن اخلاص سے پاک تھا, اور خدا ان کے عمل کو, ان کے قول کو کائنات کے لیے نفع بخش بنا دیتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریاکار کی 4 علامتیں ہیں. اپنے عمل کو جو شخص اپنے عمل کے اندر دکھاوا پیدا کرتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 4 علامات ہیں, اور یہ اگر ہم ان 4 رذائل سے اپنے آپ کو بچا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اعتکاف کی روح مل جائے گی. اعتکاف اگر ہم چاہیں کہ اس اعتکاف کی ہمیں نیت, اس اعتکاف کا ثواب, اس اعتکاف میں اللہ کا قرب, اس اعتکاف میں ہمیں اللہ رب العالمین کی قرب کا ذریعہ مل جائے, تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریاکار کی 4 علامتیں ہیں. اگر وہ 4 علامتوں سے بچے گا تو اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا. اگر اس میں 4 علامتیں پائی جائیں تو وہ جتنا بڑا عمل کرے اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. فرمایا ریاکار کی سب سے بڑی پہلی علامت کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا عمل تباہ ہو جاتا ہے؟ وہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں تنہائی میں سست رہتا ہے. جب تنہا عبادت کرتا ہے, ریاضت کرتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا نفس سے کہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا, کل ہی ہے, جلدی کر. تنہائی میں وہ عمل کے اندر کیا کرتا ہے, سستی کرتا ہے. تو فرمایا کہ مخلص انسان وہ ہے کہ جب تنہا ہو, اکیلا ہو, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, پردے کے پیچھے ہو, تو وہ اپنے عمل کو اور زیادہ خلوص کے ساتھ کرے کہ تاکہ اس کے عمل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی دکھاوا نہ آ سکے, رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر جو ہے وہ عمل کے اندر جو ہے وہ بڑھائی نہ آ سکے, تکبر نہ آ سکے, عجب نہ آ سکے. تو فرمایا کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ریاکار کی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے کہ وہ تنہائی میں سست رہتا ہے, اور اس کی دوسری علامت کیا ہے کہ لوگوں کے مجمع میں بہت ہوشیار اور چست رہتا ہے. جب لوگ جمع ہوتے کہتا ہے جی لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے میرے تو بڑا چنگا بندہ تو کوئی ہے ہی نہیں, میرے تو بڑا نیک بندہ تو کوئی ہے نہیں. وہ اس کے عمل کے اندر اب خدا کی رضا شامل نہیں ہے, وہ یہ کہ لوگ مجھے کہیں کہ اچھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, ایک نمازی کو لایا جائے گا اور پورے لوگ اس کی نمازوں کے گواہ ہوں گے.
اور ہزاروں لوگ کہیں گے کہ ہم نے اس کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، سجدے پر کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے اس کو جو ہے وہ ہر وقت قیام کی حالت میں رہتا تھا. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ. فرشتے عرض کریں گے بارے الہی تو نمازی تھا. اللہ فرماتا ہے اس کے دل کی نیت یہ تھی کہ مجھے لوگ کہیں کہ میں نمازی ہوں، یہ نیت نہیں تھی کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے. پھر فرمایا کہ ایک حاجی کو لایا جائے گا اور لوگ اس کی حج کی گواہی دیں گے کہ اس نے تو 50 حج کیتے ہیں، اس نے 60 حج کیتے ہیں، اس نے 100 حج کیتے ہیں، یہ تو ہمیشہ ہر سال حج پر جاتا تھا، یہ تو بڑا بوجھ بڑے حاجی صاحب الحاج اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے. نبی پاک فرماتے ہیں خدا فرمائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ. فرشتے عرض کریں گے بارے الہ اتنے حج کیے پھر بھی جہنم. اللہ فرماتے گا اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے لوگ کہیں کہ یہ حاجی صاحب ہے. اس کی نیت میں اللہ کی رضا شامل ہے نہیں تھی. اس لیے حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ریاکاری کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں عمل کی سستی کرتا ہے، اور دوسری علامت کیا ہے کہ لوگوں کے مجمع میں بہت ہوشیار اور چست ہوتا ہے، اور تیسری ریاکاری کی علامت کیا ہے. ان چیزوں سے اگر بچیں گے تو ہمارا عمل درست ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں تیسری ریاکاری کا عمل کیا ہے؟ فرماتے ہیں تیسرا ریاکاری کا عمل یہ ہے کہ تعریف کی جائے تو بہت خوب محنت کرتا ہے. کسی انسان کی تعریف کی جائے کہ یہ بڑا چنگا کام کرتا ہے، بڑا چنگا بندہ ہے، تو وہ آپ کہتا کہ لوگ میری تعریف کریں تو وہ لوگوں کی تعریف کی وجہ سے زیادہ محنت کرتا ہے. فرمایا اس چیز سے جو ہے وہ یہ اس کے عمل کے اندر ریا آ گئی. فرمایا کہ وہ جتنی محنت کرے اس کی محنت بیکار ہے. ورنہ جو محنتی ہوتا ہے، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ رب کریم جو ہے وہ محنت اور مزدوری کا جو اللہ تعالیٰ جب وہ اللہ اور اس کے حبیب کو کتنا پسند ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب حبیب اللہ. فرمایا جو خلوص سے محنت کرتا ہے وہ تو خدا کا دوست ہے. فرمایا جو خوب محنت کرتا ہے، چاہے وہ محنت عبادت کے اندر ہو، محنت ریاضت کے اندر ہو، محنت مزدوری کے اندر ہو، زندگی کے ہر معاملے میں جو بندہ کوشش اور محنت کرتا ہے، فرمایا القاسب و حبیب اللہ، وہ تو خدا کا دوست ہے. لیکن اگر بندہ محنت اس لیے کہے کہ مجھے لوگ کہیں کہ نمازی ہے، مشقت کرتا ہے، محنت اس لیے کرے کہ لوگ کہیں کہ میں حاجی ہوں، محنت اس لیے کہے کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے جی، بڑا غریباں کا خیال رکھتا ہے. فرمایا جس عمل کے اندر دکھاوا ہو، جس عمل کے اندر نیت اچھی نہ ہو، دکھاوے کے لیے جو بندہ عمل کرے، حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ یہ اس کی ریا کی علامت ہے کہ وہ تعریف کے لیے کام کرے کہ لوگ میری تعریف کریں اس لیے میں کام کرتا ہوں، اس کے اندر اللہ کا کی رضا اور خلوص شامل نہ ہو. چوتھی علامت فرماتے ہیں ریا کی کیا ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی مذمت کی جائے تو وہ کام برباد کر دے. بعض لوگوں کی اگر اس نے تعریف نہیں کی تو چلو، کسی نے کہا تھا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے کے جائیں گے. یہ کسی صاحب دل نے کہا تھا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے کے جائیں گے. تو فرمایا کہ ریاکار انسان کی علامت یہ ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کی مذمت کی جائے تو وہ کام کو برباد کر دیتا ہے. پھر اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث بطور دلیل مولا کائنات نے پیش کی. ابن عباس اس کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں سے سب سے بڑی جنت جو مومن کے لیے تیار کی ہے اس کا نام جنت عدن ہے. عدن کہتے ہیں عربی زبان میں موتیوں کی بنی ہوئی جنت، ڈائمنڈز کی بنی ہوئی جنت ہے. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا، اس میں وہ سامان پیدا فرمائے جو کسی آنکھ نے دیکھے ہوں گے، نہ کسی کان نے سنے ہوں گے. ایسی اللہ نے اس میں نعمتیں رکھی ہیں، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے کہ ایسی نعمتیں بھی ہوتی ہیں. آپ نے اسے فرمایا کہ جب کہ کوئی بات کر، اس پر 3 بار کہا کہ بالتحقیق مومنوں نے فلاح پائی ہے. پھر کہنے لگی ہر بخیل اور ہر منافق اور ہر ریاکار کو اللہ مجھ پر حرام کر. فرماتے ہیں کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا کیا، اس کی نعمتوں کو پیدا کیا، اور ایسی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی ہیں، ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کے بارے میں انسان خیال بھی نہیں کر سکتا، تو اس جنت نے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بار الہ مجھے تو نے اتنا سجایا ہے، خوش بختی ہو، خوش قسمت ہو ان مومنوں کے لیے، ان کے لیے کامیابی مبارک ہو کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کیا۔ فرمایا جو بندہ خلوص سے دنیا میں عمل کرتا ہے، اس کا عمل ریا سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو، اس کا عمل ہر طرح کی برائی سے پاک ہو، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنتوں میں سے جنت عدن عطا فرمائے گا۔ فرمایا اس جنت نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میرے اندر صرف مخلصین کو داخل کرنا، اے اللہ میرے اندر سے ہر بخیل کو مجھ سے بچا کے رکھنا، اے اللہ ہر منافق کو جو ہے وہ مجھ سے دور رکھنا، اور ہر ریاکار کو مجھ پر حرام کر دینا اللہ۔ یعنی اس جنت میں اللہ سے دعا کی کہ میرے اندر اس شخص کو بھیجنا جس کے عمل کے اندر ریا نہ ہو، میرے اندر اس شخص کو بھیجنا جس کے عمل کے اندر دکھاوا نہ ہو، میرے اندر اس شخص کو بھیجنا جس کی نماز بھی دکھاوے سے پاک ہو، میرے اندر اس شخص کو بھیجنا جس کی زکوٰۃ بھی دکھاوے سے پاک ہو، میرے اندر اس شخص کو بھیجنا جس کا حج بھی دکھاوے سے پاک ہو، میرے اندر اس شخص کو بھیجنا جس کی جو ہے وہ ہر چیز برائی سے پاک ہو۔ اور فرمایا کہ جب وہ شخص میرے اندر آئے گا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عدن عطا فرمائے گا۔ یہ وہ چند پرخلوص باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ یہ عمل کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ اعتکاف کی حالت میں ہیں، اگر اعتکاف میں ہمارا عمل درست ہو جائے تو میں سمجھ لو ہمیں اعتکاف کی روح مل گئی۔ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہمارا دکھاوے سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو۔ خدا ہمارے عمل کو درست فرما دے۔ اگر ہمارا عمل درست ہو گیا تو ہمارا باطن اور ظاہر درست ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ خلوص دل کے ساتھ کل کا انشاءاللہ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ٹاپک یہ ہوگا کہ ہمیں ہر عمل کے متعلق کس طرح کی نیت کرنی چاہیے۔ نیات مطلب نماز پڑھیں تو کس طرح کی نیت کرنی چاہیے، حج کریں تو کس طرح کی نیت کرنی چاہیے، زکوٰۃ ادا کریں تو کس طرح کی نیت کرنی چاہیے، زندگی گزاریں تو کس طرح کی نیت کرنی چاہیے۔ روز مرہ کی جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں ہم اپنی نیتوں کو کیسے درست کر سکتے ہیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ جب نیت درست ہوگی تو عمل قبول ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے ان نیت کی حقیقت کیا ہے، نیت کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ کل میں درس دوں گا کہ تربیتی دروس ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ خدا تعالیٰ ان دروس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا لے۔ اللہ اپنی رضا کے لیے سے اپنی بارگاہ میں مقبول اور ماجور فرمائے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 جل جلالہ، اللہ 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 جل جلالہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد
وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس و تدریس کے سلسلے کو اللہ نفع بخش بنا، ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرما، ظاہر میں اخلاص عطا فرما، باطن میں اخلاص عطا فرما، تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما، تزکیہ باطن کی توفیق عطا فرما، اللہ خیال کا پاکیزگی عطا فرما، سوچ کی پاکیزگی عطا فرما، نگاہ کی پاکیزگی عطا فرما، سماعت کی پاکیزگی عطا فرما، اعضائے بدنیہ کی پاکیزگی عطا فرما، اعضائے ظاہریہ کی پاکیزگی عطا فرما، اعضائے باطنیہ کی پاکیزگی عطا فرما۔ یہ جتنے دوست حالت اعتکاف میں ہیں اللہ ان کے اعتکافوں کو قبول فرما، ان کی عبادات میں خلوص عطا فرما۔ یا اللہ اس اعتکاف کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، اس اعتکاف کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، اس اعتکاف کو ہم سب کے لیے اللہ اپنی کرم اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ نبی پاک کے صدقے اللہ خلوص کی دولت سے مالا مال فرما، کرم کی دولت سے مالا مال فرما، ہمارے تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما۔ جتنے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں اس دعا کو قبول فرما، سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، اولادوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دانستہ اور نادانستہ گناہوں کو معاف فرما، آمدن اور خطاً گناہوں کو معاف فرما، ظاہر اور مستور گناہوں کو معاف فرما، اپنی عافیت سلامتی اور پناہ عطا فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا مجیر یا مجیر یا مجیر، قلت حیلتی انت وسیلتی، ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا